بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک حدیث پاک سنانے لگا ہوں اور یہ بچوں کے لیے بھی بڑا ہی مفید ہوگا۔ ایک حدیث پاک ایک لائن کی ہوگی، چند حروف کی ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی ایک بڑی پیاری انٹرسٹنگ کہانی سٹوری ہوگی جو اس حدیث پاک کے مطابق ہوگی۔ روزانہ ہم سنائیں گے انشاءاللہ عزیز، یوٹیوب پر ہم اس کو اپلوڈ کریں گے، جو بچوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی اور بڑوں کے لیے بڑی فائدہ مند ہوگی انشاءاللہ عزیز۔ سے سیکھنے کو ملے گا، اخلاقیات کا درس ہوگا اس میں۔ آپ روزانہ اس حدیث پاک کو سنیے گا، انتظار کیجیے گا اور اس کو آگے شیئر کیجیے گا، اپنے بچوں کو بھی سنائیے گا، انشاءاللہ اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آج کی جو کہانی ہے، ایک مالدار عورت وہ کہیں روڈ سے گزر رہی تھی اور وہ جا رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک بچہ جو وہاں سے گزر رہا تھا وہ ننگے پاؤں تھا، اور وہ روڈ جو ہے وہ ایک گاؤں سے گزرتی تھی اور وہاں پر گرمی تھی، ظاہر ہے آس پاس کھیت تھے، اور وہ عورت جب اس نے دیکھا نا بچہ پیدل ہے اور اس کے ننگے پاؤں، اس کے جوتا ہی نہیں ہے، جلدی سے اس نے گاڑی والے کو کہا، گاڑی روکو، اس نے گاڑی روکی، کہا اس بچے کو بٹھا لو، بچے کو بٹھا لیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ کہا کہ اس کا کرایہ میں دوں گی بچے کا، تم اس کو بٹھا لو، ٹھیک ہے۔ آگے چلے اس نے جب بچہ اترا تو اس نے کرایہ دے دیا اس کو، اور پھر وہ چلی گئی۔ تقریباً 20 سال بعد واپس جب وہ بڑھیا ایک دن جو ہے وہ کیا ہوا کہ وہ ایک گاڑی جا رہی تھی اور اس گاڑی کے اندر ایک کپتان تھا۔ کپتان کس کو کہتے ہیں؟ جو جہاز اڑاتا ہے اس کو کپتان کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ جو جہاز اڑاتا ہے اس کو کپتان کہتے ہیں۔ تو وہ کپتان ایک گاڑی میں بیٹھا جا رہا تھا اور ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، تو کپتان نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے جو بہت ہی ضعیف ہے اور یوں لکڑی ٹیک کے چل رہی ہے۔ اس نے جیسے بوڑھی عورت کو دیکھا تو کپتان کو کہا کہ گاڑی کا ڈرائیور کہا گاڑی روکو، روک دی، اس کو کہا گاڑی روکو، اس نے گاڑی روک دی۔ تو پھر اس نے کہا کہ اس کو عورت کو بٹھا لو، اس کو کرایہ میں دوں، ٹھیک ہے۔ بڑھیا کو بٹھا لیا اور بڑھیا نے کہا میرے پاس پیسے تو نہیں ہے۔ جب بڑھیا اترنے لگی تو اس کپتان نے بولا کہ آپ کا کرایہ میں نے دے دیا ہے، آپ جائیں۔ بڑھیا نے کہا کہ آپ کیسے میرا کرایہ دے، آپ مجھے جانتے نہیں۔ اس نے کہا دراصل میں نے جب بھی کسی بوڑھی عورت کو دیکھتا ہوں مجھے تو بڑا رحم آتا ہے، بڑا ترس آتا ہے۔ بات یہ کہ آج سے 20 سال پہلے میں چھوٹا جب تھا تو میں یہاں سے گزر رہا تھا۔ اس وقت میں چھوٹا تھا، میں بہت غریب تھا، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، جوتا لینے کا بھی پیسہ نہیں تھا میرے پاس۔ ایک بوڑھی عورت نے میرے اوپر رحم کھایا اور اس نے مجھے یہاں سواری مجھے میسر کی، مجھے بٹھا لیا تھا بس کے اوپر اور میں بیٹھ گیا۔ آج میں اپنے وطن واپس آیا ہوں، اب میں بہت بڑا مالدار اور سرمایہ دار ہو گیا ہوں، میرے پاس بہت سارا پیسہ آ گیا ہے، اور میں نے جو ہے وہ یہ جو وہ بڑی عورت تھی اس کی نیکی مجھے یاد آ گئی، اور اب جو ہے نا میں اس لیے جب بھی کسی بڑی عورت کو دیکھتا ہوں تو اس کو بڑا رحم کھاتا ہوں، بڑا ترس آتا ہے۔ تو اس بڑی عورت نے کہا کہ میں وہی کم نصیب بڑی عورت ہوں، اب تو میرے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہے کہ میں اپنا کرایہ دے سکوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، جب تک آپ زندہ ہیں آپ کا صرف کرایہ نہیں بلکہ آپ کی ساری ضروریات، آپ کا کھانا پینا، آنا جانا، سارا کچھ وہ میں ہی ادا کروں گا۔ اور اس طرح اس نے ساری زندگی بقیہ اس بڑھیا کی خدمت کی ہے۔ یاد رکھیے نیکی کا صلہ بہت زیادہ ملا کرتا ہے۔ بڑھیا نے صرف اس کا ایک جانے کا کرایہ دیا تھا۔ حدیث پاک بخاری شریف کی 1840 حدیث پاک ہے، ان الحسنۃ بعشر امثالھا، کہ نیکی کا بدلہ 10 گنا دیا جاتا ہے۔ اس نے ایک نیکی کی تھی اور اس کو جو بدلہ ملا تھا وہ کہیں زیادہ ملا تھا، اس کو زندگی بھر سکون بھی ملا، اس کی خدمت بھی کی، کھانا بھی دیا اور رہائش بھی دی اور بہت کچھ اس بڑھیا کی خدمت کی۔ تو یاد رکھیے نیکی کسی کے ساتھ بھی کی جائے، کبھی بھی کی جائے، وہ نیکی ضائع نہیں ہوتی بلکہ وہ کئی گنا 10 گنا سے بڑھ کر بھی وہ صلہ دنیا میں ملتا ہے، آخرت میں ملتا ہے۔ اللہ ہمیں دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق